لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میڈم، یہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں تو زندگی میں ایسے مسئلے مسائل بھی پیش آنے لگ گئے ہیں جن کا کوئی حل نہیں مل رہا، تو ایسے مسئلے مسائل جو ہیں جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اس دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، یعنی ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو وہ علاج مل گئے ہیں، کچھ کو نہیں ملے، ہماری نظروں سے جو ہے وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھا جائے تو جو مسئلے تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، ہماری پرابلم سالونگ جو سکلز ہیں اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، ہماری پرابلم سالونگ اورینٹیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم مسئلوں کو، پرابلمس کو ایز اے تھریٹ لیں گے تو یقیناً پھر تو ہم اینشیس رہیں گے، پریشان رہیں گے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم پرابلم کو جو ہے چیلنج کے طور پہ لیں گے تو وہ بہت سی نیو اپرچونیٹیز کے دروازے کھولے گا ہمارے لیے۔ اور کسی بھی کنٹری کی جو انسرٹینٹی کی سچویشن ہوتی ہے، ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں بہت زیادہ لوگوں میں پریشانی اور انسرٹن غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال کو برداشت نہ کر پانا اور ہر صورت میں چاہنا کہ پرفیکٹ جو ہے ہم ریزالو کر لیں، وہ اس ٹائم پہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے پرسن جو ہے وہ جو پریزنٹ مومنٹ کے جتنے بھی کام ہیں یا پرابلمس ہیں ان پہ فوکس نہیں کرتا، بہت دور کی فیوچر کی سوچوں میں جو ہے وہ اپنا بزنس، اپنا کام، اپنی فیملی، ان سب کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر ٹائم خبریں سن رہا ہے، ہر ٹائم پریشان ہے، تو اس کی جو اس ٹائم لائف میں جو پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں ان پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا، تو اس کا اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے جس کے بارے میں انسرٹینٹی ہے، اتنا معلوم نہیں کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ انسرٹینٹی کو جو ہے وہ برداشت نہ کر پانا۔ پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ٹالریٹ کرنا جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا، کس طرح سے ہمارا جو ہے وہ پرابلم ہمارے کنٹرول میں آئے گا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو جو ہے ٹالریٹ کریں، اس کے بعد ہم پرابلم سالونگ کی طرف آئیں گے۔ تو انسرٹن جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس پہ اس چیز کے پیچھے پڑ جانا کہ مجھے ہر صورت میں سرٹنٹی چاہیے، ہر صورت میں جو ایک پرفیکٹ سلوشن چاہیے، اور اس پہ دن رات جو ہے اس پہ پریشان رہنا، یہ بذات خود ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ تو پرابلم سالونگ سکلز اس لیے بہت بہت اہم ہے کہ ہم سیکھیں، اور جو ہے وہ انسرٹنٹی جو ہے سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ پہ اگر ایسی سچویشن ہے کنٹری کی تو اس کو جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں اور ٹالریٹ کریں، اور موو آن ہم اسی طرح سے ہوں گے، اور پریزنٹ پہ اسی طرح سے فوکس رکھیں گے۔ ہاں، فیوچر کی پلاننگ چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہوتی ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ہم ہر ٹائم پریشان رہ کر اور ہر ٹائم جو ہے وہ ہم پرفیکٹ سلوشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور انسرٹینٹی کو برداشت نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسرٹینٹی کو جیسے ہم برداشت نہیں کرتے تو اس کے نقصان جو ہیں وہ زیادہ ہیں نا۔ دیکھیں، ہر ٹائم ہم سوچتے رہیں گے، ہم کھائیں پیئیں گے بھی نہیں پراپر، ہم گھر کو توجہ نہیں دیں گے، ہم بزنس کو، کام کو توجہ نہیں دیں گے، ہر ٹائم ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں، ہر ٹائم ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اس کے نقصان زیادہ۔ اگر ہم نقصانوں فائدوں کا سوچیں تو آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، آج کا دن اچھا گزرا ہے، کل کا دن اچھا گزرا ہے۔ ہاں، ہمیں جو ہے آنے والے وقت کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک اچھی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن جو بہت انسرٹن ہے اس میں ہم جو ہے وہ اتنا دور فیوچر کا جو سوچ کے ریزالو کرنے پہ ہمیں ایسا لگے رہیں، جبکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اتنا کچھ نہ ہو کنٹرول میں۔ میڈم، یہ پاکستان میں کچھ عرصے سے لوگوں میں ٹینشن، انزائٹی، وری بہت زیادہ ہے، تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ پریشان ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ جی، کسی بھی کنٹری میں ایسے جب حالات ہوں تو یہ تو ایک بالکل نارمل سی بات ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں میں انگزائٹی وری ہوتی ہے، اور پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو اس میں بالکل یہ ایک نارمل سی بات ہے، لوگوں کا ریئیکشن۔ اور لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی جو ہے یا انگزائٹی ہے یا اسٹریس ہے،
اس کی بھی 2 ٹائپس ہیں. اگر آپ اینشیس ہوتے ہیں جیسے ایگزامس میں ہوتے ہیں تو وہ انگزائٹی، وہ وری، وہ پریشانی آپ کو نا اس امتحان کی تیاری کرنے کا موقع دیتی ہے، آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ اس امتحان کی تیاری کریں. لیکن وہی اگر آپ زیادہ حد سے بڑھ جائے، انگزائٹی، زیادہ پریشانی ہو، تو اس سے پرسن کی نارمل کیپیسٹی بھی متاثر ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے جو نارمل حالات میں پرابلم سالونگ کرنی تھی یا اپنا مسئلہ حل کرنا تھا یا اپنے جس طرح سے معاملات کو ڈیل کرنا تھا، اب اس طرح سے نہیں کر پاتے کیونکہ انگزائٹی کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے، پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں یہ ایکسیسو ورینگ کا شکار ہو جاتے ہیں. پریشانی کی جو 2 ٹائپس ہے، ایک پروڈکٹیو ہے، ایک ان پروڈکٹیو ہے. تو پروڈکٹیو انگزائٹی وہ ہے کہ جس میں پروڈکٹیو پریشانی ہو رہی وہ ہے کہ اس میں آپ کو جو پرابلم سالونگ آپ کی اسکلز ہیں اس پہ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ پرفیکشنزم کی طرف بھی نہیں جا رہے ہوتے کہ میں نے لازمی پرفیکٹ سولوشن نکالنا ہے. اور آپ کا کچھ پرابلم پہ جو ہے، جو بھی پرابلم پیش آ رہا ہے اس پہ کچھ آپ کا کنٹرول بھی ہوتا ہے. اور ان پروڈکٹیو جو وری ہوتی ہے اس میں کنٹرول کم ہوتا ہے اور آپ کو کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کہ آپ پرابلم سالو کر سکیں گے. تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ جو پریشانی ہے، جو وری ہے، وہ اس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول سے نہ بڑھا جائے. اور چونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے، زیادہ پریشان رہنے سے وہ مسئلے کو حل کر پا رہے ہیں، حل کر لیں گے، تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ ان کی ساری ٹیلنٹ، کیپیسٹی سب ضائع ہونے لگ جاتی ہیں. صبح خبریں دیکھ رہے ہیں، شام کو خبریں دیکھ رہے ہیں، رات کو خبریں دیکھ رہے ہیں، ہر ٹائم خبریں دیکھ رہے ہیں، کام پہ توجہ نہیں دے رہے، فیملی پہ توجہ نہیں دے رہے، بیوی بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے، یا وائف ہے تو وہ باقی لوگوں پہ توجہ نہیں دے پا رہی. تو وہ پریشانی کا جو لیول ہے وہ اس طرح سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ پرسن بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی جو توجہ ہے، جو نارمل اس کا لیول تھا، اس کی جو نارمل پرفارمنس تھی وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کنڈیشن بہت سے لوگوں پہ آ جاتی ہے جب کنٹری کے ایسے حالات ہوں اور لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی پریشانی کا جو کہ ان کو بالکل مفلوج کر دے، ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح کی نہ ختم ہونے والی مسلسل پریشانی کو ختم کرنے کا کیا حل ہے کلینیکل سائیکولوجسٹ کے پاس؟ جی، اس کے حل کے لیے جو سب سے بڑی جو چیز ہے سائیکو تھراپی میں، اس کی بہت زیادہ سولوشنز ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں، اور یہ سب میں آپ سے ڈسکس کروں گی باری باری. سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایز اے مسلم میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ریلیجیسلی اورینٹیڈ سائیکو تھراپی کنسلٹ کریں، سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر یہ ہمارا ایمان ہوگا تو ہم بہت اسٹرانگ ہوں گے اور ہم چیزوں کو صحیح معنوں میں جو ہے سمجھ سکیں گے، ہم کیٹاسٹروفائزنگ بھی کم کریں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز اچھی رکھ رہا ہو، یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اللہ کی محبت پہ یقین رکھنا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو ہر ٹائم خبریں دیکھتے ہیں، ہر ٹائم چینل کے آگے بیٹھے ہیں، ایک خبر ختم ہوئی ہے تو دوسری شروع کر لی. اس سے بہت سے لوگ جو مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہی رہتے ہیں نا، اور ان کی جو ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم زیادہ تر آن رہتا ہے، جو الارمنگ سسٹم ہے، جس کی وجہ سے وہ عام کام بھی پرفارم نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلسل جو چینلز دیکھنا ہے یہ بند کیا جائے، سارا دن خبریں سننا جو ہے ان کو بند کیا جائے. بہت سے لوگوں کو کہا جائے تو وہ اگر ٹائم ڈیوریشن کم کر لیتے ہیں تو پھر وہ اتنی کم کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جب وہ ایک چھوٹے ڈیوریشن کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں تو پھر وہ مسلسل پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے. اس کا سب سے آسان سولوشن ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ فیملی ممبر جس کو زیادہ نالج ہے آج کل کی خبروں کی، یا آپ کے آفس میں جو ہے کوئی بھی آپ کا جو ہے سبارڈینیٹ یا کوئی بھی پرسن جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کافی معلومات ہوتی ہیں، آپ اس سے جو ہے 2-3 دن چھوڑ کے یا ڈیلی روٹین میں تھوڑی سی سمری لے لیا کریں، یعنی مختصر سی جو ہے وہ انفارمیشن لے لیا کریں پاکستان کے حالات کے بارے میں، اپنی کنٹری. تو اس میں جو ہے اگر تو آپ کی فیلڈ ایسی ہے جیسے جرنلزم ہے یا اور فیلڈز ہیں جس میں ضروری ہے کہ آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، تو اس میں تو خیر وہ جو ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن نارمل جو لوگ ہیں ان کا سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا جو ہے نقصان دہ ہے. اس سے جو انگزائٹی کا لیول بڑھے گا، ٹیلنٹ جو ہے وہ سارا اس انسان کا جو ہے وہ ایک طرح سے وہ مفلوج ہو جائے گا، اس کی کیپیسٹی
اس کی جو انرجی ہے ساری ضائع ہو رہی ہوگی، اور جو پہلے نارمل کام بھی بڑے اچھے سے کرتا تھا کنسنٹریشن سے ٹینشن سے، وہ اس طرح نہیں کر پائے گا۔ دوسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جب کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، ہم کیٹاسٹروفائزنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ڈسٹورشن ہے، یعنی کہ کوئی جو مسئلہ ہے اگر وہ 20% ہے، ہم اسے 100% بنا کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 100% سویئر مسئلہ ہے۔ جس سے فار ایگزامپل کہ آپ کے آگے ایک گھڑا ہے، گھڑا چھوٹا ہے اور آپ اسے جمپ کر کے جو ہے آپ اسے کراس کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ گھڑا بہت بڑا ہے کہ میں اسے جو ہے وہ نہیں اسے جمپ کر کے وہاں سے گزر سکتا، اور اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے جو آپ نے سوچ لیا وہ یہ کہ اس گھڑے میں سانپ بھی ہیں۔ اب نہ تو اس گھڑے میں سانپ ہیں اور نہ ہی وہ اتنا بڑا ہے، وہ آرام سے آپ چھوٹی سی بھی چھلانگ لگائیں تو آپ اسے پار کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ گھڑا بہت بڑا ہے، اس میں سنیکس ہے، تو یقیناً آپ جو ہے وہ اپرچونٹی گنوا دیں گے کہ آپ ہلکی سی ایک جمپ لگائیں اور آپ دوسری طرف چلے جائیں۔ تو کیٹاسٹروفائزنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کی صورتحال دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جو سٹیپس لے گا تو وہ اس کے لیے وہ پراپر سٹیپس نہیں ہوں گے نا اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے۔ جیسے ایک پرسن جو ہے اس کے سامنے جو ہے گھڑا ہے، اس نے سوچا ہے کہ میں نے اب یہ کراس کرنا ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے اور اس کے سائڈوں پہ دریا ہے، اسے تیرنا بھی نہیں آتا، تو سیکنڈ آپشن دریا کا ہی لے گا یہ سوچ کے کہ گھڑے میں تو سانپ ہے اور گھڑا بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت سے لوگ جو کیٹاسٹروفائزنگ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد جو وہ پرابلم سالونگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ریئلٹی بیس نہیں ہوتی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو اٹلی میں جو لوگ ڈوبے ہیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے بغیر کھائے پیے، اور کتنے مشکل حالات سے وہ گزر رہے تھے، اور پانی نہیں تھا ان کے پاس، اور کتنے عرصے سے اور کتنے مشکل جو تھی وہ وہاں پہ سچویشن تھی، اور اس کے بعد وہ ڈوب گئے۔ تو جب وہ پاکستان میں رہ رہے تھے تو یقیناً یہاں کے جو حالات ہیں مشکل تو ضرور ہیں، لیکن ایسے نہیں تھے کہ سانس نہ آ رہا ہو، پینے کو پانی نہ مل رہا ہو، جب بیسک چیزیں نہ ہوں۔ جن گھرانوں سے وہ گئے تھے وہاں پہ چھت بھی تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ بیسک جو تھیں ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں ان کی۔ تو چونکہ کیٹاسٹروفائزنگ میں پرسن سوچتا ہے کہ بالکل تباہی آنے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ خطرے کو دیکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وہ جو ایکشن لیتا ہے، جو پرابلم سالونگ کرتا ہے، وہ بھی ان ریئلسٹک ہوتی ہے اور وہ غلط کر بیٹھتا ہے نا۔ جیسے میں نے فار ایگزامپل بتایا کہ گھڑا ہے اور آپ اسے کراس کر سکتے ہیں، اور آپ پھر بھی دریا میں جائیں کہ اس میں تو گھڑے میں تو سانپ ہے، حالانکہ اس میں سانپ نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کیٹاسٹروفائزنگ سے بچیں۔ تباہی کو بڑھا چڑھا کر سوچنا یعنی کیٹاسٹروفائزنگ کی جو سوچیں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کا اچھا ہے کہ کیٹاسٹروفائزنگ سے جو ہے بچنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس پراپر نالج ہونی چاہیے، ریئلسٹک نالج ہونی چاہیے، صرف ایک دو چینل دیکھ کے یا ایک دو پرسن کے انالیسس دیکھ کے نہیں میں چلنا چاہیے، ہمارے پاس پراپر نالج ہونی چاہیے اس مسئلے کی، اور یعنی ایک پراپر تصویر ہونی چاہیے ہمیں حالات کی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک تو ایسی باتیں سن کے، ایسے لوگوں کو سن کے اتنا زیادہ اسے بڑھا چڑھا کے سنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیگیٹو انفارمیشن آ رہی ہے تو پازیٹیو بھی لیں، یعنی مکمل معلومات آپ کے پاس ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب سیشن میں جب آپ کلینیکل سائیکولوجسٹ کے ساتھ سیشن ہوتے ہیں تو اس میں ہم ٹیکنیکس جب یوز کرتے ہیں تو کیٹاسٹروفائزنگ کے لیے جب ہم کولیبریٹیولی جو ہے تھراپسٹ جو ہے اور کلائنٹ جو ہے مل کے ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں، ایویڈنس انگیجڈ اینڈ فور، کہ کتنا ہمارے پاس جو ہے نا ایویڈنس ہے کہ جی یہ واقعی کیٹاسٹروفائز جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کہ تباہی کے بارے سوچ رہے ہیں کہ تباہی ہونے والی ہے، اور اس کے اگینسٹ کتنے سولوشنز ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سائیکو تھراپسٹ اور جو کلائنٹ ہے وہ مل کے جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں کیٹاسٹروفائزنگ پہ، اور اس میں جو ہے نا ایک ریئلٹی بیس جو ہے وہ کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں کہ جس طرح سے کلائنٹ بہت سوچ رہا ہوتا ہے کہ بہت تباہی مچنے والی ہے، اور جو کچھ جیسے کوئی مسئلہ ہونا ہے تو وہ 70% ہونا ہے، اس کو 100% دیکھ رہا ہے، یا 60% ہے تو اسے 100% دیکھ رہا ہے، تو وہ کافی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو بڑھا چڑھا کر تباہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یعنی کیٹاسٹروفائزنگ، اس کا کوئی فوری مختصر حل بھی ہے؟ دیکھیے ایک تو سائیکو تھراپی میں بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں، لیکن کچھ حل جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو ہمارے دین اسلام نے بہت ہی فوری اور آسان حل بتائے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا جو دین ہے
وہ بذات خود ایک بہت ہی کامیاب سائیکو تھراپی، بہت کامیاب جو ہے اس میں ٹیکنیکس ہے. تو کیٹاسٹروفائزنگ کو دور کرنے کے لیے کہ پرسن جو بہت زیادہ تباہی کا سوچتا ہے، اس کی بہت سی سائیکالوجی میں ٹیکنیکس ہیں، سائیکو تھراپی میں. اور جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی ہی آسان سی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا نقصان ہونے والا ہے وہ ہماری کھربوں سال کی اربوں سال کی زندگی کو کتنا متاثر کرتا ہے نا. اور 70-80 ایئرس جو ہیں ہماری اس دنیا میں، اس کو جو ہے وہ متاثر صرف کر رہا ہے کہ آخرت کو بھی کر رہا ہے. اگر تو ہمارا جو مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ کھربوں اربوں سال کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ پریشانی والی سچویشن ہے. اور اگر وہ صرف اس دنیا کی پریشانی ہے، اس دنیا میں جو مشکلیں آتی ہیں کبھی جاتی ہیں، تو ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے. پینک ہوئے بغیر، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم پرسکون رہیں، اور پرسکون ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بڑی دور تک دیکھ سکیں. تو پرسکون ہم تبھی رہ سکتے ہیں، ہم ذہن کو حاضر تبھی رکھ سکتے ہیں اپنے مسئلوں میں، اپنے پرابلمس میں، کسی کرائسس میں، جب ہمیں پتا ہو کہ اصل بڑا نقصان کیا ہے اور چھوٹا نقصان کیا ہے. تو اصل نقصان جو سب سے بڑا ہے وہ تو آخرت کا لاس ہے، کھربوں اربوں سال کا. لیکن جو دنیا کا جو لاس ہے 70-80 ایئرس کا، اس کے لیے بہترین کوشش کرنی چاہیے، بہترین پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں. لیکن وہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس پہ اتنا پینک ہو جائے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں گنوا بیٹھیں. کسی بھی پریشانی کی صورت میں نہیں ہمیں ایسے کرنا چاہیے. پریشانی میں ہم جتنا زیادہ پینک ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ اتنی بڑھے گی. تو فرسٹ چیز تو یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ یقین رکھیں، اور اس کے ساتھ جب آپ اللہ کی محبت پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ پھر پینک نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور اگر ہم آخرت کو سامنے رکھیں، کھربوں سال کی زندگی کو، تو اس دنیا کے چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اتنا زیادہ پینک نہیں کریں گے، اور ہم بڑے پرسکون انداز میں ان مسئلوں کو حل کر سکیں گے. اور تباہی کی سوچوں سے نپٹنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیٹاسٹروفائزنگ کے بعد جو بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے کیٹاسٹروفائزنگ کو ڈیل جو کرتے ہیں ہم، وہ پرابلم سالونگ ہے. کہ جو ہماری جو پلاننگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اگر ہماری پلاننگ صحیح ہے، اگر ہماری پرابلم سالونگ صحیح ہے، تو ہم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو اپنے مسئلے جو ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو پلاننگ کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے پرابلم سالونگ کرنی ہے، کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے. مومن کی جو ہے وہ گمشدہ میراث ہے حکمت نا. تو پلاننگ ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے فیوچر کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی کرائسس کی سچویشن ہے، اس میں سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہماری پلاننگ کیا ہے فیوچر کے بارے میں نا. ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے سچویشن کو. تو اگر ہم جو ساری سچویشن کا انالیسس کر کے بہترین پلاننگ کرتے ہیں، اپنے ریسورسز یوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیں نہیں اس طرح سے جو ہے وہ پریشان کرے گا. اب دیکھیے کہ لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی آپ نے موویز دیکھی ہوں گی، ایسے آپ نے خبریں سنی ہوں گی جس میں ایک فیملی جزیرے میں گم ہو گئی، جنگل میں گم ہو گئی، اور وہاں انہوں نے کیسے سروائیو کیا. اور وہاں سروائیو کیا انہوں نے نا. تو لوگ جنگلوں میں سروائیو کر جاتے ہیں، جزیروں میں، صحراؤں میں. تو ایسے جنگل بھی ہیں جہاں آپ ایک قدم رکھیں ساتھ تو سانپ نکل آئے، آپ تھوڑا سا اس طرف موو کریں تو شیر نکل آئے. آپ اس کے حساب سے دیکھیے کہ پاکستان کے ایسے حالات نہیں ہیں. پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ بینکرپٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. دیکھیے کہ پھر بھی شیر نہیں نکلنے والا اور سانپ بھی نہیں نکلنے والا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو بڑی کرائسس کی سچویشن اگر ہم اس سے سوچیں تو ہمارے لیے ذرا آسان ہو جائے گا، اور یہ کیٹاسٹروفائزنگ جو ہم کرتے ہیں یہ ذرا کم ہو جائے گی کہ اس سے بھی بڑے برے حالات میں لوگ جو ہیں بڑے آرام سے جو ہیں وہ کوپ کرتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ پلاننگ بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 3 مہینے کے لیے ہم کسی جزیرے میں بھیج رہے ہیں، تو آپ کو یقیناً آپ جو ہے اس بات پہ فوکس کریں گے کہ اس جزیرے میں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے سروائیو کرنے کے لیے. مچھلیاں پکڑنے کا سامان چاہیے، وہاں بجلی نہیں ہے تو پھر آپ کو ظاہر سولر کی ضرورت پڑے گی. آپ کو کس قسم کے کپڑے چاہیے، آپ کو رہائش کے لیے کیا کیا چاہیے. تو یہ سارا کچھ آپ سوچیں گے نا، اور آپ بہت سی چیزیں بیچ کے آپ وہ چیزیں لیں گے جو وہاں کام آنی ہے. بالکل اسی طرح سے پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ باہر دوسری کنٹری جا سکیں، خود کو بچائیں، یا ایسے ریسورسز ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا بچاؤ کر پائیں.
पाकिस्तान में रहते हुए कुछ बेहतर फ्यूचर बना पाएँ, यानी उनके रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, फाइनेंशियली भी कम होते हैं और बाकी भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों के मुकाबले में अगर कम हैं, तो वो सिर्फ इतना सोच लें कि जैसे कुछ अरसे के लिए हम अगर किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको पाकिस्तान में आने वाले वक्त में सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यकीनन वो आपके एक्सेस में हैं। तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बेचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खरीदनी चाहिए आने वाले वक्त के लिए, ये बहुत अहम है जानना आपके लिए। तो उसमें जब प्लानिंग करेंगे हम और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, तो अगर हम इस सिचुएशन को सामने रखें कि हम जिस तरह से एक जंगल में रहने के लिए जाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अगर कंट्री के हालात अल्लाह ना करे ख़राब होते हैं तो हमने किस तरह सर्वाइव करना है। तो ये इस तरह से हमारे पास काफ़ी टाइम होता है जिसमें हम ये वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं, और अल्लाह ना करे अगर हमारे पास फिर भी वो रिसोर्सेज नहीं होते, हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखते हैं। अल्लाह का देखिए वादा है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला नेक लोगों की दुनिया में भी और आखिरत दोनों में नवाजते हैं, सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में भी नवाजते हैं। तो अल्लाह की ज़ात हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह की ज़ात हमसे बहुत मोहब्बत करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको फिल्म का एंड पता हो किसी का मूवी का कि ये जो क्राइसिस की सिचुएशन नज़र आ रही है ये टल जाएगी और ये पूरी फैमिली बच जाएगी, तो फिर जब आप उस सीन के जो सबसे खतरनाक उस मूवी के खतरनाक सीन है जब आप वो देखेंगे, तो आप इतना ज़्यादा जो है ना पज़ल और परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सीन्स को एंजॉय करेंगे और आप उन सीन्स के अंदर जो उसने टेक्निक्स यूज़ किए हैं, उसने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, उसने जो ट्रिक्स यूज़ किए हैं, उन पे ज़्यादा आपका फोकस होगा, क्योंकि आपको तसल्ली है कि उन्होंने इन पे बच जाना है ना। इसी तरह से अल्लाह की ज़ात पे ये ईमान होना कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए बेहतरीन हल निकालेंगे, ये इंसान को एक ओवर एंग्जाइटी से बचा लेता है, हद से ज़्यादा परेशान होने से बचा लेता है। तो ये आपका अगर ईमान होगा तो आपको जब कोई परेशानी वाली सिचुएशन आएगी आप हाजिर दिमाग रहेंगे, आप अपनी पूरी एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकेंगे, आप पूरी सलाहियत यूज़ करेंगे, आप बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे साथ है एक मोहब्बत करने वाली ज़ात, और आप अगर अच्छा एंड सोचते हैं तो यकीनन आप उस मुश्किल सिचुएशन से निकल आएंगे अच्छी उम्मीदों के साथ। लेकिन अगर आप सोच ही गलत रहे हैं, एंड ही इतना हॉरिबल सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर वो चांसेस जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको यूज करके आप बच सकते हैं, वो भी यूज नहीं करेंगे। आप एंग्जाइटी और परेशानी में अपनी सलाहियतें, अपने रिसोर्सेज उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस तरह एक इंसान को एक एंड पता होता है एक मूवी का और वो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो एक उम्मीद से होता है ना, उसको उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत पे यकीन रखना और इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मदद जो है वो हमारे साथ है, ये बहुत ज़रूरी है। ये साइकोथेरेपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप रिलीजियसली ओरिएंटेड जो साइकोथेरेपी देखें तो इस बात पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला की ज़ात पे। तो फिर इंसान जो है सारे रिसोर्सेज भी यूज़ करता है बड़े पुरसुकून अंदाज में, और सारी जितनी भी अपनी एबिलिटीज़ हैं और जितनी भी अपनी सलाहियत है उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करता है, बड़ा हाजिर दिमाग हो के मसले को हल करता है। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट करते हुए जो है जब हम मसलों को हल करते हैं तो मोस्टली हम सक्सेसफुल होते हैं। और जितना हम ज़्यादा कम ट्रस्ट करेंगे, जितना हम ज़्यादा परेशान होंगे, पैनिक होंगे, हम बड़ी अच्छी खासी सिचुएशन जो है उसे भी बिगाड़ सकते हैं। यानी सिचुएशन इतनी ख़राब भी ना हो तो हम उसे भी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि हम पैनिक हो रहे होते हैं उस टाइम। لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما